السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، بچہ دودھ کب تک پیے گا؟ جو بچے کو دودھ پلائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی مدت کیا ہونی چاہیے؟ اور کیا دودھ بخشوانا کیسا ہے جو عام طور سے اس زمانے میں رائج ہے؟ تمام باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ میرے بیان کو آخر تک سنیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم حضرات، دودھ پلانے والی جو ماں ہوتی ہے یا عورت ہوتی ہے یا دائی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو جو دودھ پلائے گی اسے مرضعہ کہا جاتا ہے، اور دودھ پینے والے بچے کو رضیع کہتے ہیں۔ اور جس شیشی یا آلے کے ذریعے دودھ پلایا جاتا ہے اس آلے کو مرضعہ کہا جاتا ہے۔ اور رضیعہ باب سمعہ سے الام صلہ کے ساتھ ماں کا دودھ پینا۔ دودھ پینے کی مدت کیا ہے؟ تو احناف کے نزدیک 2 سال ہے، جو قرآن کی آیت ہے حولین کاملین، تو احناف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ 2 سال تک، یہ نہیں کہ صرف 2 سال تک بچہ دودھ ہی پیے گا، جبکہ بیچ میں اور 6 مہینے کے بعد بچے کے اندر سخت ہو جائے کہ کچھ کھا بھی سکتا ہے، جو ہلکی چیزیں ہوتی ہے، اور کوئی بھی چیز ہو تو بچے کو کھلانی بھی چاہیے کہ بچے دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی غذا کا بھی استعمال کرے۔ اس سے بچے کی قوت میں اور جسمانی طاقت میں، اس کی توانائی میں بڑھوتری ہوگی۔ دوسری چیز ہے کہ کتنا دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو اس سے متعلق جو ہے احناف کے نزدیک ارضعنکم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی بچہ اگر دودھ پی لے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک دوسرا قول ہے۔ پھر اس زمانے میں ایک جو غیر معتبر بات رائج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ حج پر جاتے ہیں یا ماں بیمار ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے، لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اب ماں نہیں بچے گی، یا ہم حج پر جا رہے ہیں تو سب سے توبہ کر کر کے جائیں، تو اس وقت لوگ یہ عمل کرتے ہیں عموماً، اور یہ معاشرے میں رائج ہے کہ ماں سے دودھ بخشواتے ہیں۔ یہ غیر معتبر ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں، اور ایسے عمل سے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، جبکہ ماں کا اپنے بچوں کو دودھ پلانا یہ ماں کا حق ہے۔ ہر ایک کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے، رسولوں کا حق کیا ہے، اور فرشتوں کا حق کیا ہے،
اور ماں باپ کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، تو ایک دوسرے سے متعلق ایک کا دوسرے پر اور دوسرے کا دوسرے پر، گویا کہ ایک دوسرے کے درمیان آپس میں کیا حقوق بنتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اسلام نے واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ تو یہ ماں کا حق ہے کہ بچوں کو دودھ پلائے۔ اب بچوں پر ذمہ داری ہے کہ جس طرح ماں اس بچے کو جس بچے کے اندر میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کھا سکے، اپنے سے پی سکے، اپنے سے چل سکے، تو اس وقت جب بچہ جوان ہو جائے اور بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت اور تمام کام کرنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس وقت خصوصاً یہ اہتمام کرنی چاہیے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے اور ان کو چلنے کی سکت نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کھانے کی سکت نہیں ہے، تو اس وقت یہ بچہ جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو کھلاتی تھی، اسی طرح یہ بچہ جب بڑھاپے کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں یا کمزوری کی حالت میں ماں باپ اس کام کو نہ کر سکے، تو یہ بچہ ماں باپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے، اپنے ہاتھوں سے خدمت کرے۔ جس طرح ماں یہ انسان جب بچہ تھا تو ماں جس طرح اس کی خدمت کرتی تھی، اسی طرح یہ بچہ جب جوان ہو جائے اور ماں باپ کمزور ہو جائے، بوڑھے ہو جائیں اور بیمار ہو جائے، تو یہ اس بچے پر ذمہ داری ہے کہ اسی طرح اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرے اور ان کے اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ یہ نہیں کہ جس طرح ماں باپ نے ہمیں پالا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھول جائے، اپنے پیسے کے نشے میں بھول جائے، اپنے بیوی بال بچے کے حقوق ادا کرنے کے فکر میں اپنے ماں باپ کے حقوق کو پامال کر دے اور دنیا کمانے کے چکر میں اپنے ماں باپ کے حقوق کو پیچھے کر دے۔ اس طرح کی غلطی اور کوتاہی سے انسان پرہیز کرے، ورنہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ ناراضگی ظاہر ہوگی۔ تو ایسے اعمال سے اور ایسے افعال سے انسان پوری طور پر پرہیز کرے اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔